آئیے آپ کو میں محقق مفتیان اکرام کے اقوال اور فتاوی بتاتا ہوں۔ ابو عاصمہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب جو کہ تابعی ہیں ان سے تعویذ سے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ چمڑے میں بند ہو پہنا جا سکتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت عطا سے پوچھا گیا کہ عورت کے گلے میں تعویذ ہے جبکہ وہ ناپاک حالت میں ہے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا، جبکہ تابعی ہیں اور مفتی اعظم بھی ہیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک ہے یا حرام ہے، بلکہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، اگر چمڑے میں لکھا ہوا ہو اور سلا ہوا نہ ہو، غیر ملفوف ہو تو اس کو اتار دے، اور اگر چاندی میں بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے، کوئی حرج نہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن کو چمڑے پر لکھ کر لٹکایا جائے۔ بصرہ کے مفتی اعظم قرآنی آیات اور تعویذات میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ بصرہ کے مفتی اعظم تابعی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر عبید اللہ بن عبداللہ کے گلے میں گنڈا بندھا ہوا دیکھا۔ غور کرو، کون کہہ رہے ہیں؟ تابعی۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابی کے فرزند کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہر گنڈے کو کفار و مشرکین کی مشابہت بتلانے والے حضرات ذرا غور تو کریں کہ مفتی ہیں، تابعی ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ضحاک کتاب اللہ سے تعویذ لکھ کر دینے کو تعویذ بنا کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، جبکہ قضاء حاجت کے وقت اس کو نکال دیا جائے۔ شیخ الاسلام مولانا خلیل احمد سہارنپوری ابو داود کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ اپنی کتاب کی 5ویں جلد صفحہ 10 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تعویذ لکھنا اور اس کے گلے میں لٹکانا، ہاتھ میں باندھنا یا تکیے میں رکھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے حصول شفا کی صورت یہ ہے کہ مریض یا ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ دم کیا جائے یا لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے یا تشت میں لکھ کر اس کا دھون یعنی اس کو دھو کر پلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور حضرات حسنین کے لیے اللہ سے پناہ چاہی ہے، اور صحابہ کو بھی خوف کے وقت دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں کا عمل جواز پر ہے، اسی کے مطابق آثار وارد ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں رد المختار اٹھا کر۔ تعویذ کا لفظ تعوذ سے نکلا ہے، اور تعوذ کے معنی پناہ چاہنا اور مدد طلب کرنے کے آتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر ماں سوا اللہ سے مدد طلب کی جائے تو وہ شرک ہے، اور اگر اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے، پناہ چاہی جائے تو بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں 5ویں جلد صفحہ 356 فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے۔ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قضاء حاجت کے وقت اس کو نکال دیا جائے۔ اشعت اللمعات میں 3 جلد میں صفحہ 572 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات لکھتے ہیں کہ تعویذ کے گلے یا ہاتھ میں پہننے سے بعض علماء کو اختلاف ہے، مگر عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا کرتے تھے، جس سے اس کا جائز ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شارح مشکات ہیں، لکھتے ہیں کہ ناجائز کہنے والوں کو جواب دیتے ہوئے جواز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، فإن القسم او تعلقت تمیمۃ اخذتها علاقہ والمراد من التمیمہ ما كان تمائم الجاہلیہ فإن القسم الذي اختص بأسماء الله تعالى وأسمائه وصفاته غير داخل في جملته بل هو مستحب مردود بالبرکہ۔ لفظ تمیمہ کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں جس تعویذ کو لٹکانے سے منع فرمایا تھا وہ تعویذ تھا جو دور جاہلیت میں لکھا جاتا تھا۔ ہاں، وہ قسم جس میں اللہ کے اسماء و صفات ہوں یا کلمات اللہ ہوں، وہ تمام کے تمام مستحب ہیں، ان سے برکت کی امید لینا بالکل جائز و درست ہے۔ اب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو تعویذات لکھے جاتے تھے اس میں لات عزیٰ کی قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ لات عزیٰ اس وقت کافروں کے بت ہوا کرتے تھے، ان کے بھگوان ہوا کرتے تھے، جس کو وہ خدا مانا کرتے تھے، ان کی قسمیں اس میں ہوا کرتی تھیں، یا ان سے مدد طلب کی جایا کرتی تھی، یا پھر نفع و ضرر کی علت تامہ مانا جاتا تھا، نہ کہ اللہ رب العزت کو۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر اسلام و ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ ملا علی قاری
رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم ہیں، اور فتوے کا حق مفتی کو ہوتا ہے، جسے قرآن و حدیث کا پتہ ہو، جسے فقہ کا پتہ ہو، فقہ کا علم ہو، مسائل کا استنباط کر سکتا ہو۔ آج سبھی مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایسی خدمات انجام دی، اور اللہ نے انہیں وہاں ایسی شہرت دی کہ لوگ انہیں اہل عرب کے کبار علماء میں جانتے ہیں، حالانکہ وہ افغانی ہیں، مکہ مکرمہ کے نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک الاشجعی قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك قال اعرضوا على رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم تعویذ کیا کرتے تھے، پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دم اور تعویذات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دم سناؤ۔ جب سنا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم سے روک دیا جس میں کفر و شرک تھا، اور فرمایا ہاں جس دم میں یا تعویذ میں شرک نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی روایت آپ کو ابو داود میں بھی مل جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ بچھو اور سانپ کا دم کرنے والے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ اور دم سے کیا آپ نے منع فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارا بأسا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، یعنی دم اور تعویذ میں کوئی حرج نہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو ضرور پہنچائے۔ اب بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو تعویذات، دم، جھاڑ پھونک، گھنڈے، منتر یا ایسے کلمات ہوں کہ ان کے اندر کفریہ الفاظ نہ ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اور مؤثر حقیقی صرف اللہ ہی کو جانے اور نافع و ضار صرف خالق حقیقی ہی کو سمجھے، وہ بالکل جائز ہیں اور درست ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر کے دونوں طرح کے دم اور تعویذات فرق بیان فرما دیا۔ چنانچہ تمام امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد 10 میں لکھتے ہیں فقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط ان يكون بكلام الله تعالى واسمائه وصفاته وبلسان العرب او بما يعرف معناه من غيرها وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، کہ دم اور تعویذات 3 شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ جو بھی عمل کیا جائے، چاہے وہ دم ہو یا تعویذ ہو، آیات قرآنیہ یا ادعیہ مسنونہ یا اللہ کے اسماء و صفات سے ماخوذ ہوں۔ دوسری شرط عربی زبان میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر کسی اور زبان میں ہوں ان کے معنی اور مفہوم سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو تاکہ کفریہ اور شرکیہ الفاظ کی تمیز ہو سکے۔ تیسری شرط اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، رقیہ، دم بذات خود نافع اور ضار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی فتاوی کبریٰ کے تکملہ کے اندر بھی آپ کو اس اجماع کا حوالہ مل جائے گا۔